بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناقص کے قواعد ہم نے پڑھے تھے الحمدللہ۔ شروع والے 5 قاعدے تو بہت زیادہ ایزی تھے، آخری 2 کے بارے میں یہاں سے میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں آج کا سبق۔ کہ پہلے کے اندر تو وہی قالا والا قاعدہ تھا کہ حرف متحرک ہے علت اور پیچھے زبر ہے تو ہم اسے الف سے بدل دیں گے۔ تیسرے قاعدے کو آپ اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں کہ حرف علت متحرک ہے جیسا کہ پہلے قاعدے میں تھا، لیکن اگر بعد والا کیا ہے، ساکن ہے، تو ہم حرف علت کو درمیان سے ہٹا دیں گے۔ ایسا کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ بھی اجوف کے قاعدے کے اندر ہوا تھا کہ ہم نے واہ با یہاں بو کو کیا کر دیا تھا، درمیان میں سے یف آلو یو ہابو کو درمیان سے واؤ کو ہٹا کے یہابو بنا دیا تھا۔ وہی قاعدہ ہے کہ اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو حرف علت کو ہٹا دیں۔ تو یہ قاعدے تو ہم دونوں اجوف میں پڑھ چکے ہیں، وہی ناقص میں آ گئے۔ تیسرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر 2 حرف علت جمع ہو گئے تو پہلے کو کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر تو اس پہ زبر ہے تو رہنے دیں، زبر نہیں ہے تو جو حرف ہٹایا ہے اس کی حرکت پچھلے حرف پہ لگا دیں۔ یہ 3 قاعدے ہو گئے۔ چوتھے قاعدے کے اندر کیا آیا تھا کہ 5ویں لفظ کو چوتھے لفظ سے بنانا ہے، اس میں یا اور واؤ کو واپس نہیں لے کے آنا، جو دعت حدت وغیرہ کا صیغہ بن چکا ہے اسی سے آپ نے گردان کو آگے چلانا ہے، یا اور واؤ کو واپس نہیں لے کے آنا۔ 5ویں قاعدے کے اندر کیا آیا تھا کہ اگر ایک واؤ ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے پیچھے بھی پیش آ گیا ہے، تو اب آپ اس واؤ کے اوپر پیش نہیں رہنے دیں گے بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے۔ اور اگر یا کے پیچھے آپ کو آٹومیٹکلی زیر نظر آ رہی ہے تو آپ کو یا کے اوپر زیر لگا کے مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر واؤ کے پیچھے پیش اور یا کے پیچھے زیر نظر آ رہی ہے تو آپ یا اور واؤ کی حرکت کو ہٹا کے اسے ساکن ہی پڑھ لیں، یہ زیادہ ایزی ہوگا۔ جیسے یہدیو تو آپ اسے یہدی ہی پڑھ لیں۔ ید اوو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو جب اس سے پیچھے والے حرف پہ ہمیں پیش نظر آ رہی ہے تو ہم واؤ کی پیش کو ہٹا دیں گے، اسے ید او ایزی کر کے پڑھ لیں گے۔ تو یہ 5واں قاعدہ تھا۔ 6واں اور 7واں قاعدہ جو ہے نا، یہ دراصل ایک جیسا ہے۔ 7واں قاعدہ میں کل بتا نہیں سکا، وہ اس کا پارٹ 2 ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر واؤ آ رہا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس واؤ کو یا بنا دیں گے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو رضیہ کی دی تھی کہ اصل میں یہ ناقص واوی کا لفظ ہے، تو اس کی ماضی تو ایسے بنانی چاہیے سامیہ کے وزن پہ رضی وا، لیکن ہم اسے راضی وا کی جگہ پہ واؤ چونکہ آخر میں آ گیا تیسری جگہ پہ اور اس کے پیچھے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے تو ہم اسے رضی وا نہیں لکھیں گے بلکہ صیغہ بناتے ہوئے یہ قرآن پاک میں آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ میں یا آ رہی ہے، وہ اسی قاعدے کی وجہ سے آ رہی ہے، نمبر 6، کہ اگر واؤ تیسری جگہ پہ آ رہا ہے، آخر میں آ رہا ہے، اسے کیا کر دیں، یا بنا دیں۔ اور 7 نمبر قاعدہ جو ہے وہ اسی کا پارٹ 2 ہے۔ وہ ایسے ہے کہ اگر واؤ آخر میں نہیں آ رہا، فار ایگزامپل واؤ آخر میں نہیں ہے لیکن کم از کم تیسری جگہ پہ آ رہا ہے، پہلے دوسرے حرف میں نہیں ہے، 3rd نمبر پہ ہے یا 4th 5th 6th جس نمبر پہ بھی آئے، کم از کم تیسرے نمبر پہ ہونا چاہیے، اس واؤ کو آپ یا بنا دیں۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ کوئی اسپیشل قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اگر واؤ آخر میں نہیں بھی ہے لیکن نمبر 3 کے بعد ہے، 3 پہ ہے، 4 پہ ہے، 5 پہ ہے، اسے کیا کریں گے، بغیر کسی قاعدے کے یا بنا دیا جائے گا، پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ اس کی مثال رضیہ ہی کا مضارع ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ قرآن پاک، اور یاد رکھیے یہ قواعد قرآن پاک سے بنتے ہیں۔ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ قاعدے پہلے بنے اور انہیں ہم قرآن پاک پہ اپلائی کریں گے، ایسے نہیں ہے۔ قرآن پاک پہلے آیا ہے، گرامر بعد میں بنی ہے۔ جو لفظ ہمیں قرآن پاک میں بنے ہوئے نظر آئے ہیں انہی کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ گرامر بنائی، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل جب اس کا مادہ را زواد اور واؤ ہے تو یہ قرآن پاک میں رضیہ کیسے آ گیا، اس کو سمجھنے کے لیے کیا بنائے گئے ہیں، قواعد بنائے گئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہی مضارع کا لفظ چونکہ دوسری سٹائل میں ہے تو اسی کے لیے یہ قاعدہ نمبر 7 بنایا گیا۔ جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے نا تو اصل کیا ہونا چاہیے، را زواد واؤ کا مضارع یسمعو کے وزن پہ یرزاوو ہونا چاہیے، یرزاوو، یسمعو۔ تو ماضی میں تو ہم نے اسے یا بنا لیا، کیا مضارع میں ہم اسے واؤ کے ساتھ پڑھیں گے یرزاوو؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ماضی اور مضارع کی میچنگ کے لیے اور آسان بنانے کے لیے اور ان دونوں کو ایک ہی فارم میں رکھنے کے لیے قاعدہ نمبر 7 اپلائی کریں گے
کہ اگر واو جو ہے وہ نمبر 3 کے بعد بعد آ گیا ہے تو چاہے اگر یہ آخر پہ نہ بھی ہوتا تو اسے ہمیں کیا کرنا تھا، یا بنانا تھا. ہم اسے اب یرزبو نہیں لکھیں گے بلکہ یرزایو، یرزایو. لیکن صیغہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہم نے اسے واو سے یا تو بنا دیا ماضی سے مطابقت کے لیے، صیغے کو آسان کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی یرزایو میں مضارع کا صیغہ مکمل نہیں ہوا. کیوں مکمل نہیں ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک اور قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پہلا ہے، حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو تو اس کو الف سے بدلنا ہے. تو یہاں پہ تو وہی شکل بن گئی، ایک متحرک ہے اس کے پیچھے زبر ہے، اسے کیا کرنا ہے، الف سے بدلنا ہے. اب الف سے جب ہم اسے بدلیں گے تو چونکہ یہاں پہ یا لکھی ہوئی ہے، اس کو الف سے بدلنے کا طریقہ ہوتا ہے کھڑی زبر لگانا. واؤ کو جب الف سے بدلا جائے گا تو الف بنایا جائے گا، لیکن جب یا کو الف سے بدلا جائے گا تو اسے کھڑی زبر کی طرح لکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رضیہ کا جو فعل ہے جب اس سے ہم مضارع بناتے ہیں تو اس کا پہلا صیغہ یرزبو بھی نہیں آتا، یرزایو بھی نہیں ہوتا، بلکہ یرزا. تو یہ قرآن پاک میں ہمیں کہاں پہ ملتا ہے؟ سورۃ اللیل کے اندر، اس کی آخری آیت میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں چونکہ لفظ یرضا استعمال ہوا ہے، اس یرضا کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سارے قواعد لگانے پڑے. کیونکہ یرضا کا لفظ پہلے وجود میں آیا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ قواعد اور یہ ایک ترتیب سمجھنی پڑی. کیونکہ اگر ہم یرزا کو ایسے ہی بغیر قاعدوں کے سمجھ لیتے کہ بھائی سارے قرآن پاک میں آ گیا یرزا تو یہ یرزا ہی ہے، تو پھر ہمیں ایک لفظ سمجھ میں آتا. لیکن جب ہم نے قواعد پڑھے تو ان کا فائدہ یہ ہوا کہ رضیہ کے علاوہ بھی جتنے الفاظ عربی گرامر کے ہیں وہ سارے ہی ہمیں کیا ہو جائیں گے، سمجھ میں آ جائیں گے ان قواعد کی وجہ سے. ورنہ یہ بھی تو کوشچن ہو سکتا ہے نا، قرآن پاک میں ایک لفظ آیا، اس ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے 4 قاعدے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ 4 قاعدے لانے کی ضرورت یہ تھی کہ لفظ وہاں پہ تو ایک ہے، اس کے علاوہ بھی عربی گرامر میں بہت سارے الفاظ ہیں جو اسی باب پہ ناقص سے آتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قواعد کا جاننا ضروری ہے. تو یہ اب ناقص کے قواعد مکمل ہو گئے، یہ سمجھ میں آ گئے. جی جی جی، تو یرزا سے اب ہم گردان پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے افعال بھی ہمارے سامنے آ جائیں، صیغے اس کے. یرزا، اب آپ نے اس کی گردان جب ہم نے اسے واو سے یا میں کنورٹ کر دیا نا، اگلی ساری گردان اپنے یا سے ہی چلانی ہے، اب واو کی فکر چھوڑ دیں گی. یرزا، یرزا یعنی، یرزونا، ترزا، ترزا یعنی، یرزینا. ٹھیک ہے، چھٹے لفظ میں آپ نے یرزینا اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ یا ہے درمیان میں. یرزینا، ترزا، ترزیانی، ترزونا، ترزینا، ترزیانی، ترزینا، ارزا اور نرزا. ارزا کا مطلب کیا ہے؟ میں راضی ہوتا ہوں یا میں راضی ہو جاؤں گا. نرزا، ہم راضی ہو جائیں گے. نحن نرزا، اور اگر اس کی شروع میں سین لگا دیں، نحن سنرزا، ان قریب ہم کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، ترضا، آپ کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. تو یہ سورۃ ضحیٰ کے اندر بھی یہ لفظ آیا اور سورۃ اللیل کے اندر، وہاں پہ یرضا کا صیغہ اور یہاں پہ ترضا کا صیغہ. اور جگہ پہ بھی یہ لفظ قرآن پاک میں یرزونا کے صیغے میں بھی آتا ہے، ترزینا میں بھی آتا ہے، اور دوسرے صیغے جو ہیں اس کے قرآن پاک میں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ناقص کی بحث جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی نا مجہول کے بھی ایک دو گردانے پڑھ لیتے ہیں. دعا، آپ نے پڑھ لیا دعا، دعا، دعوا، دعو، دعت، اور پھر دعتا، دعینا سے پوری گردان ماضی کی. ان کے مجہول کیسے بنیں گے؟ مجہول کے لیے آپ نے فارمولا پڑھا ہے کہ اسے ہمیشہ فعیلا کے وزن پہ لکھا جاتا ہے، چاہے وہ مثال ہو، ناقص ہو، اجوف ہو. مجہول بنانے کا ایک ہی وزن ہے، فعیلا. ٹھیک ہے، چاہے وہ فعلا ہو، فعیلا ہو یا فعولا ہو، ماضی فعیلا بنتی ہے تو آپ اسے اسی طرح ہی لکھ دیں گے، دعیہ، دعیہ. اب یہ تو ہے واو کے ساتھ دعیوا، لیکن یہ دعیہ کیسے بنا؟ یہ آخری 2 قاعدوں کی وجہ سے. یہ جو چھٹا اور 7واں قاعدہ ہے نا، یہ مجہول بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو.
ابھی یہ لفظ مضارع ماضی مجہول میں تھا دعیوا، لیکن چونکہ واو سے پہلے کیا آ گئی، زیر آ گئی آخر میں ہونے کی وجہ سے، تو ہم نے اسے یا بنا دیا، تو پوری گردان دعیا سے چلے گی، دعیا، دعیا، دعو، دعیت، دعیاتا، جو فعیلا فعیلا فعیلو تھا نا، وہ اسی طرح سے ہی چلتا ہے، دعینا، دعیتا، دعیتما، میں کہتا ہوں تم دونوں کو بلایا گیا، تو اس کے لیے کیا صیغہ آئے گا، دعیتما، ہم سب کو بلایا گیا، دعینا، مجھے بلایا گیا، دعیتو، ٹھیک ہے، اگر مجھے بلایا گیا تاکہ میں نماز پڑھاؤں، دعیتو لی اسلی، اسلی کا صیغہ ہے نماز پڑھانا، افعالو کے وزن پہ مجہول، دعیتو مجھے بلایا گیا، لی اسلی تاکہ میں کیا کروں، نماز پڑھاؤں۔ اب اس سے چھوٹے چھوٹے سے لفظ بھی جملے بنا سکتے، دعیہ سے گردان ہوگی، رضیہ سے، یہ بھی رضیہ، رضیہ، رضو، رضیت، رضیتا، رضینا، ٹھیک ہے۔ چھٹا لفظ سب کا ایسے ہی بنے گا، فعلنا ہے نا، تو درمیان میں لام تو ساکن ہے کیونکہ وہ یا ساکن ہے، تو آپ فعلنا کی جگہ پہ کیا کریں گے، یا کو ساکن ہی رہنے دیں گے، روزینا، اصل لفظ کیا ہے، فعلنا، تو وہ یا ویسے ہی کیا کر رہی، مدہ کی وجہ سے فیل ہو رہی ہے کہ شاید پتہ نہیں وزن کیا ہو گیا، ڈفرنٹ ہو گیا، حالانکہ وزن ڈفرنٹ نہیں ہوا، وہاں پہ لام ساکن تھا اور یہاں پہ یا ساکن ہے، دعینا، روزینا، ہدینا، اور یہاں پہ بھی سعینا، نسینا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی میں سارے فعلنا اسی طرح، نسیتا، نسیتما، نسیتم، نسیتی، نسیتما، ہم سب کو بلا دیا گیا، تو ہم کیا کریں گے، نسینا، یہ اس کا فعل بنے گا۔ مضارع میں دیکھ لیں، یف آلو کا جو وزن تھا وہ سارے مضارع میں چلے گا، یرزا، یرزا یعنی، یرزونا، ترزا، جو یرزا تھا وہ یرزا بن جائے گا، جو ترزا تھا وہ ترزا بن جائے گا، ارزا اور نرزا، مضارع کے اندر ماضی ہو یا مجہول ہو، دونوں میں صرف ایک ہی وزن ہوتا ہے، فعیلا اور یفعلو، تو ناقص کی وجہ سے اس گردان میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ اسے ایک مرتبہ لکھ لیجئے کسی رجسٹر کاپی پہ، تو سارے صیغے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد آخری قسم جو ہے بچ جاتی ہے غیر صحیح افعال کی، وہ ہے لفیف، اس کے اندر کوئی قواعد نہیں ہے۔ قواعد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قواعد الحمدللہ ہم سارے پڑھ چکے ہیں، آپ اس کا صرف نام اور اس کی اگزامپل سمجھ لیں۔ غیر صحیح افعال کی آخری قسم ہے لفیف، لفیف، یہ ساتویں قسم ہے۔ سات کیسے؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا صحیح، اس کے بعد محموز، پھر مضاعف، یہ تین ہو گئے، صحیح، محموز اور مضاعف۔ محموز میں حمزہ ہوتا ہے، مضاعف میں دو حرف ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے تین، مثال کے شروع میں، اجوف کے درمیان میں، اور ناقص کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے۔ لفیف میں کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا، اس میں دو حرف علت ہوتے ہیں۔ اب میں لکھتا ہوں، فا کلمہ نمبر 1، عین کلمہ نمبر 2، لام کلمہ نمبر 3۔ لفیف وہ ہوتا ہے جس کے یہاں پہ حرف علت آ گیا، فار ایگزامپل واو، اور یہاں پہ حرف علت آ گیا یا، اسے بھی ہم کیا کہیں گے، لفیف۔ اس کی ایگزامپل آپ یہاں پہ لے لیں، ولیہ، لام صرف لکھنے کی ضرورت ہے، ولیہ، دوست بنانا، ولیہ، تو ولیہ کا جو لفظ ہے اس میں واو شروع میں آ رہا ہے یا آخر پہ آ رہی ہے، تو یہ کیا بن گیا، اسے ہم کہیں گے لفیف، جس کے اندر حرف علت شروع میں اور آخر میں دو حرف علت آگے۔ دوسری لفیف کی صورت ہوتی ہے کہ حرف علت دو آخر میں آ رہے ہوں، عین اور لام کلمہ۔ حجیجہ، ابھی میں یحییٰ کی ایگزامپل دے رہا تھا، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں آپ دیکھیں، ہا، یا اور یا، زندہ کرنا، حجیجہ، تو حجیجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، زندہ کرنا۔ یہاں پہ آخر میں دو حرف علت ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ اب تیسری حرف علت کی لانے کی صورت ہوگی کہ حرف علت دونوں شروع میں آ جائیں، فا اور عین کلمہ کی جگہ پہ، ایسا عربی گرامر میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی لفظ آ بھی جائے تو اس سے فعل میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے، یوما کا لفظ آپ دیکھیں، یوما،
تو یا اور واو شروع میں ہے، میم آخر میں ہے، لیکن اس سے کوئی فعل نہیں بنتا۔ دوسرا لفظ ویلن، ویلن کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تو اس سے کوئی فعل نہیں بنتا۔ یوما کہتے ہیں عربی میں دن کو، اس سے بھی کوئی فعل نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب ہے لفیف اس دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ شروع اور آخر میں فا اور لام کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہوں گے دو، یا وہ عین اور لام کلمہ کی جگہ پہ ہوں گے۔ تو اگر یہ دونوں حرف علت الگ الگ ہے نا، ایک الگ اور درمیان میں کوئی اور لیٹر، اس لفیف کو کہتے ہیں لفیف مفروق۔ مفروق کا لفظ بنا ہے فرق سے، فرق یعنی دو حرف علت میں فرق ہے، گیپ ہے، درمیان میں کوئی اور حرف ہے، اسے کہتے ہیں مفروق، کیونکہ اس میں فرق آ گیا۔ اور جن میں دو ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کو کہتے ہیں مقرون۔ یہ لفظ آپ ایز اے ووکیبلری کے یاد کر لیں کہ مفروق ہر اس چیز کو کہیں گے جن کے درمیان فرق ہوگا، اور مقرون ہر ان دو چیزوں کو کہیں گے جن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ ملے ہوں گے۔ مقرون اصل میں عربی میں کہتے ہیں سینگوں کو۔ قرن ایک سینگ کو بولتے ہیں، قرن قاف را نون، قرن سینگ کو بولتے ہیں۔ اصل میں جانور کے دو دو سینگ ہوتے ہیں اور ایک سر کے اندر ہوتے ہیں، تو گویا ایک ہی سر کے اندر دو سینگ لگے ہوتے ہیں، تو اسے قرنین قرنان کہتے ہیں۔ اسی سے یہ لفظ بنا ہے مقرون، کہ یہ دو کٹھے ہی لفظ کیا ہو گئے حرف علت کے، ایک لفظ میں جمع ہو گئے۔ اب ہم ان کی اگزامپل اور ان کے قواعد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان میں کوئی نئے قواعد لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک نظر سے اسے اس طرح دیکھیے کہ اگر واو شروع میں آ گیا تو یہ مثال کے قواعد اپلائی کر دیں، اگر یا آخر میں آ گیا تو آپ یہاں پہ ناقص کے قواعد اپلائی کر دیں، یہ یا درمیان میں آ گیا تو یہاں جوف کے قواعد لگا دیں، یہ یا یہاں پہ آخر میں آ گیا تو آپ یہاں ناقص کے قواعد اپلائی کر دیں۔ چونکہ حرف علت جہاں کہیں بھی آئے ہیں آئے تو فا اور لام اور عین کلمہ میں ہی ہے نا، تو یہاں پہ ہم وہی مثال اجوف ناقص کے قواعد لگاتے جائیں گے۔ کیسے؟ اس کی مثال جہاں پہ شروع اور آخر میں ہے وہ مثال میں نے دی تھی ولیہ، تو آپ اسے ماضی بنائیں، کیسے بنے گی؟ ولیہ، ولیہ۔ ہم نے پڑھا تھا مثال کے اندر ماضی میں کوئی قاعدہ نہیں لگتا، وعدہ ہے تو اسے وعدہ ہی لکھیں گے، وریثہ ہے تو اسے وریثہ ہی لکھیں گے، تو ولیہ کو بھی ہم ماضی میں ولیہ ہی لکھیں گے، اس میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ مثال میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ مضارع اگر اس کا ہم بنائیں گے تو وہ بننا چاہیے یولیو، کیونکہ یا درمیان میں آ جائے گا، یفعلو کے وزن پہ ہم اسے بنائیں گے یولیو، کیونکہ یہ ضربہ یضربو سے ہے، اسے ولیہ یولیو، حسیبہ سے، سوری حسیبہ سے ہے یہ، حسیبہ یحسیبو، ولیہ یولیو۔ تو یولیو کے اندر قاعدہ اپلائی ہوگا کون سا؟ نمبر ایک، پہلا قاعدہ تو اپلائی ہوگا مثال کا، کیونکہ مثال میں ہم نے پڑھا تھا وعدہ کا جب ہم مضارع بناتے تھے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے مضارع میں سب سے پہلے ہم نے اس حرف علت کو مثال والے کو ہٹا دینا ہے۔ اگر وعدہ ہے تو مضارع بناتے ہوئے ہم نے اسے یو ایدو نہیں لکھنا بلکہ یا ایدو لکھنا ہے، ہم نے حرف علت کو ہٹا دینا ہے۔ تو ہم مثال کا قاعدہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہوئے یلی اس کو پڑھیں گے، یو لیو نہیں پڑھیں گے بلکہ یلیو پڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ واو کو درمیان سے ہٹا دیں اور یا کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ دوسرا قاعدہ آخر میں اپلائی کریں گے ناقص والا، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ یا کو ساکن کر دیں، اس لیے کہ ہمیں اس کے پیچھے زیر نظر آ رہی۔ جب یا کے پیچھے زیر آ گئی تو اسے ختم کر دیں، یلی ایک صیغہ بن جائے گا، یلی، یعنی لفیف کا جو صیغہ ہے مضارع کے اندر وہ بنے گا یلی۔ اب اس کی اگزامپل دوسرے لفظ سے میں آپ کو دیتا ہوں، بہت فیمس ہے، اس سے ایک دوسرا باب آتا ہے بچنا بچانا، کسی کو کسی چیز سے بچانا۔ آپ نے لفظ پڑھا ہے نون وقایا، ایسا نون جو غلطی سے بچاتا ہے اگر کہیں لفظ نہ پڑھا جا رہا ہو، تو اس کا مادہ بھی یہی ہے، واو قاف یا، واو قاف یا، وقیہ، سی کو کسی چیز سے بچانا۔ تو جب ہم اس سے مضارع بنا رہے ہوں گے نا تو یہ بن رہا ہوگا یو کی یو، یو کی یو۔ ہم یہی دو قاعدے اپلائی کریں گے تو واو کو شروع سے ہٹا دیں گے، آخر سے یا کو ساکن کر دیں گے، تو اس کا مضارع بن جائے گا یقی، یقی۔ یقی کی گردان میں آپ دیکھیں یقی، یقیانی، ٹھیک ہے، اور مضارع کے
सेकंड पर्सन के लिए सीगा जाके बन जाएगा तकी। तो नाम जो होता है किसी का तकी, तो असल में ये क्या है, लफीफ के मुजारे का सीगा है। तकी का मतलब होता है तुम एक मर्द बचते हो या बचोगे। समझ आ गई? लफीफ के अंदर दो दो चीजों के कवायद एक साथ अप्लाई होते जाएंगे। वली, यली, यलियानी, इस तरह के सीगे बनेंगे। यकी, तकी, यकीना। आप लफ्ज बोलते हैं यकीना, कुरान पाक में अगर इस तरह लिखा है यकीना, अब आप देखें यकीना का लफ्ज भी एक सीगा है, यकीना। हमारे असल में जब हम अरबी ग्रामर पढ़ते थे उसमें इस तरह होता है कि जब पूरा साल ये सर्फ नहव के सारे कवायद पढ़ा देते हैं, आखिरी 2 माह के अंदर एग्जाम से पहले ना इजरा करवाते हैं। इजरा का मतलब ये होता है कि किसी एक बुक को सिलेक्ट करके, अगर कुरान पाक है या हमने तो सही बुखारी की किताब में से ये काम किया था कि जितने फेल मुजारे के, अमर के, नहीं के सीखे हैं, जहां कोई फेल आया, साजा जो है डेली 30, 40, 50 और लास्ट में जाके 100 सीखे डेली जो है देते थे कि आप इनको सॉल्व करना है कि ये 6 किस्मों में से कौन सा बन रहा है, 3 किस्मों में से कौन सा बन रहा है, मुजारे कौन सा बन रहा है, वर्ब कौन सा बन रहा है। ये सब चीजें जो है ना इनका इजरा करना। तो उसमें ना नए नए बड़े अजीब और गरीब से सीखे समझ में आते हैं। तो शुरू में हम ये यकीन देख के परेशान हो गए, यकीन कौन सा सीगा हो सकता है, तकी कौन सा सीगा हो सकता है। और इस तरह जैसे अभी हमने एक याहिया, एक लफ्ज है, तो याहिया कौन सा सीगा हो सकता है, ये तो किसी का नाम है। तो उनको सॉल्व करने में फिर बहुत दिलचस्प जो है ये सीन होता था हमारे लिए। रात को बैठ के 2-3 घंटे के अंदर सर्च करते थे कि ये किस तरह से सीगा बन गया। तो ये दिलचस्प चीजें हर अरबी ग्रामर के कोर्स के अंदर आते हैं आखिर आखिर पे। तो अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये एक दिलचस्प किस्म की चीज बनेगी कि एक लफ्ज वो नाम भी किसी का बन रहा है और वो सीगा भी बन रहा है और उसका माना भी बड़ा जबरदस्त किस्म का होगा, और फिर कुरान पाक में अगर उसकी एग्जाम्पल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जब हम इनके अमर बनाएंगे ना, अमर के अंदर तो इतना शॉर्ट हो जाएगा। ये जो तकी सीगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये अमर की गिरदान जब हम किसी को हुक्म देंगे ना कि तुम बचो, मुजारे के अंदर तो है ना वो बचता है या बचेगा, तो जब ये अमर बनेगा कि तुम बचो, तो ये शॉर्ट होते होते इतना शॉर्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ सीगा बचेगा ऑफ जेर की, बस। ये इतना छोटा सा सीगा रह जाएगा कि अरब जब किसी को बोलते हैं ना कि तुम बचो, तो वो कहते हैं कि यार ये इतना शॉर्ट टाइम है, क्या इतनी देर में तो किसी का नुकसान हो जाए, तो वो सिर्फ उसको बोलते हैं की या आखी, तो इसका मतलब होता है भाई बचो। ठीक है, एक हर्फ रह जाता है आखिर पे जाके। यही कवायद अप्लाई कर करके और उसमें तखफीफ कर करके इतना शॉर्ट हो जाता है सीगा कि सिर्फ एक हर्फ रह जाता है की। और ये जो वली और यली का लफ्ज है, ये सिर्फ एक लाम जेर ली रह जाएगा अमर में जाके। तो ऐसे ऐसे सीगे भी इंशाल्लाह कुरान पाक में भी मिलेंगे हमें, और अरबी ग्रामर के जब मुकम्मल हो जाएगी सर्फ तो उसके आखिर में इंशाल्लाह ऐसे कुछ सीगों को भी हम देखेंगे। तो लफीफ ये मुकम्मल समझ में आ गया कि लफीफ जो मफरूक होगा, जिसमें अलग अलग हर्फ इल्लत आ रहे हैं, वहां पे हम मिसाल और नाकिस की कवायद अप्लाई करेंगे, और जहां पे एक साथ आ रहे हैं दोनों, वहां पे हम अजवफ और नाकिस के कवायद को अप्लाई करेंगे। इसकी मिसाल मेरे ख्याल से रह गई। ये हय्या एक हमने कर ली थी। दूसरी एग्जांपल रॉ, वाओ, या, रविया। वैसे रविया से कैसे पढ़ेंगे फेल बना के, रवा, क्योंकि आपने दरमियान में कायदा अप्लाई करना है ना काला की तरह। तो आपको वाओ दरमियान में रविया में मुतहर्रिक नजर आया और उसके पीछे क्या है, जबर है, और वाओ का अलिफ बना दिया। जब इसे अलिफ बना दिया तो इसके ऊपर ऑलरेडी खड़ी जबर आ रही है, इसकी वजह से आपको या को भी क्या करना पड़ा, ये मुतहर्रिक था उसके पीछे भी जबर था, तो आपको या को भी क्या बनाना पड़ गया, अलिफ। तो वाओ भी अलिफ बन गया, या भी अलिफ बन गया, तो ये सीगा रवा बन गया। राविया से लफीफ के अंदर ये क्या बन गया, रवा। और मुजारे इसका यरवी, तो वहां से यरवा। इस तरह इनके सीगे बन जाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
تمام اقسام مکمل ہو گئی ہیں. ایک بات یہ بتانا رہے گی کہ اگر کوئی ایسے فعل ہیں جس میں ہے تو وہ لفیف، دو حرف علت اس میں آ رہے ہیں لیکن ایک جنس کے آ رہے ہیں، جیسے یہ دیکھیں یا اور یا، ہے تو یہ لفیف کیونکہ اس میں دو حرف علت ہیں لیکن ایک ہی جنس کے آگے، تو اس کے اندر تھوڑے سے نوٹس مضاف کے بھی آگے کہ دو حرف ایک ہی جنس کے جمع ہو گئے. تو یہاں پہ جائز ہے کہ آپ اگر ان کا ادغام کرنا چاہتے ہیں، دونوں یا کو الگ لکھنا چاہتے ہیں تو الگ بھی لکھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں ملانا چاہتے تو اس کا بغیر ملائے بھی صیغہ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ اس کو ماضی میں حاجیہ صیغہ بنائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کا صیغہ حیہ بنائیں گے تو بھی ٹھیک ہے. حیہ، حیہ بھی صیغہ بن سکتا ہے اور حاجیہ بھی صیغہ بن سکتا ہے، دونوں طرح سے پڑھنا اس کو جائز ہے. یعنی دونوں طرح کا صیغہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں اور عربی میں، ان دونوں کی قسمیں اگزامپل مثالیں ملتی ہیں انشاءاللہ. اب ہم قرآن پاک کی ایک دو آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ناقص اور لفیف کی ہی دو آیتیں، اور جو اگزامپل ہے وہ بہت جو ہے دلچسپ ہے. سورۃ یاسین کی آیت، ایک صیغہ ماضی کا آیا نسیہ سے، نون سین یا. قرآن پاک میں اس کی اگزامپل آتی ہے نسیہ خلق، نسیہ خلق. دوسری اگزامپل ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ہے لا یہدی، اصل میں مضارع ہے لیکن مضارع منفی ہے کیونکہ اس کے شروع میں لا آ گیا. ان تاکید کے لیے حروف مشبہ بالفعل میں سے، بے شک لفظ اللہ یہ اس کا اسم ہے اس لیے اس پہ زبر آ گئی. ان اللہ لا یہدی، یہ اصل میں لا یہدیو، لیکن چونکہ اس کے پیچھے زیر آ رہی ہے تو یا کی حرکت کو ہٹا دیں گے پیش کو اور اسے ساکن کر دیں گے، لا یہدی القوم الفاسقین. القوم الفاسقین میں آپ دیکھیں القومہ پہ زبر آیا اس کے مفعول ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لا یہدی کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو کہ پہلے ذکر ہو چکا لفظ اللہ، تو یہ ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ایسی قوم کو. الفاسقین یہ اس کی صفت ہے. القوم کا مطلب قوم اور الفاسقین گناہ گار لوگ. یہاں پہ آپ سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ القوم الفاسقین یہ اصل میں ہے تو مفعول بن رہا ہے، لا یہدل کا مفعول بن رہا ہے، اور ہیں بھی یہ دونوں موصوف صفت کیونکہ ان میں ہر چیز کی مطابقت ہے. الف لام الف لام، ایسی قوم جو گناہ کرنے والی ہے یہ اس کی صفت ہے. لیکن صفت میں ہر چیز میں مطابقت ہوتی ہے، یہاں مطابقت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ القوم کے لفظ میں کوئی جمع کی علامت نہیں ہے، الفاسقین جمع ہے، تو ان کے اندر عدد کے اعتبار سے مطابقت کیوں نہیں ہے؟ یا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے مطابقت؟ القوم کا لفظ جمع ہے، نہیں جمع نہیں ہے. پھر الفاسقین اس کی صفت جمع کیسے آ گئی؟ الفاسقین تو جمع ہے حالانکہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. ویسے آپ نے ایک جمع مکسر کو اب تک یاد رکھا ہوا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ آپ نے ایک آپشن ذکر کیا کہ یہ جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مکسر کے اوزان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی لفظ کی صورت میں بن جاتے ہیں. تو اس موقع پہ جمع مکسر کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ القوم کا لفظ دیکھنے میں واحد ہے، اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے جمع کی. ایسے الفاظ کو عربی میں یہ ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے آ جائے گی اس کوشچن کے ذریعے سے، اس کو کہتے ہیں اسم جمع. بعض اوقات ایسے الفاظ عربی میں ہوتے ہیں کہ ان میں جمع کی کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ جمع سالم کی نہ جمع مکسر کی، لیکن ہم ان کو اسم جمع کہتے ہیں حالانکہ لفظ واحد ہے. اسم جمع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک واحد لفظ کئی لوگوں پر بولا جا رہا ہو. جیسے جیسے ہم الانسان.
ال انسان تو خیر اس فارم میں اس کو نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ وہ اس میں الف لام کی وجہ سے آیا. اکیلا انسان ہم بولیں گے نا تو وہ واحد لفظ ہی رہے گا, اس کی صفت ہمیں واحد ہی لے کے آنی پڑے گی. وہ تو جمع تب بنتا ہے نا جب ہم اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں, وہ ایک پوری جنس بن جاتی ہے. لیکن القوم میں اگر آپ الف لام ہٹا بھی دیں گے صرف قوم کا لفظ بھی جمع ہی رہے گا. وہ اس لیے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا اطلاق پوری جو ہے جماعت کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے یہی اردو کا لفظ لے لیں جماعت, تو جماعت کے لفظ کے اندر اب بندہ پوچھے جمع کی کون سی علامت ہے, لیکن جماعت کا لفظ کریٹ ہی ایسی لوگوں پر کیا گیا جو ایک نہیں ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. کوشچن, قوم کا ویسے کوئی جمع کا لفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقوام. ہاں جی یہ ہے اقوام. جو اس میں جمع ہوتی ہے نا اس کی آگے جمع ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں جمع الجمع. وہ پھر مضاف الیہ کی فارم میں اس کا نام آ جائے گا جمع الجمع, یعنی جمع کی جمع. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قوم کا جو لفظ ہے اس میں جمع اس کی آگے جمع بنائی جا سکتی ہے لیکن اس کا واحد کوئی نہیں ہوتا. قوم کا جو لفظ ہے اس کا واحد کوئی نہیں ہے کیونکہ قوم آلریڈی کیا کیا جاتا ہے, بہت ساری جزیات پر بولا جاتا ہے. اس میں جمع کی جمع آگے بنائی جا سکتی ہے لیکن اس میں جمع کا واحد کوئی نہیں بنایا جا سکتا. عربی میں اس کے لیے اور بھی لفظ ہیں. ہم کہتے ہیں اردو میں اس کی اگزامپل لے لیں, گروہ. اردو میں ایک لفظ ہے نا گروہ یا گروپ, انگلش میں اس کی اگزامپل گروپ. تو گروپ کا لفظ جو ہے اس میں کوئی آپ کو گروپس اگر آپ ایس نہیں بھی لگائیں گے تو گروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کافی سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لفظ کو کیا بولتے ہیں, اس میں جمع. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی جمع ہم کیا لے کے آئے ہیں, اس کی صفت الفاسقین لے کے آئے. تو ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. نسی خلقہ, نسی خلقہ جہاں پہ قرآن پاک میں آتا ہے نا اس سے پہلے دو لفظ آتے ہیں, ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ بہت ترجمے کے حساب سے ایک بہترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں ضربہ. ضربہ کا مطلب وہ ایک شخص دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا, لیکن جب ہم اس کو مثلاً کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اگزامپل دینا, مثال بیان کرنا. یہاں ضربہ کا مطلب بیان کرنے کے معنی میں ہو جاتا ہے. یہ بیان کرتے ہیں ضربہ, اس ایک شخص نے بیان کیا, لنا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے لیے. لام کا مطلب کے لیے اور نہ ہمارے لیے. ضربہ فعل, ہوا ضمیر اس کا فاعل, لام حرف جارہ ہے فور, اور نون ضمیر کیا ہے, مفعول. وہ شخص بیان کرتا ہے میرے لیے کیا چیز, مثلاً اگزامپل. وہ آدمی میرے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ میں ایسے ہوں ویسے ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے آگے کہ وہ شخص میرے لیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں. وہ نسیہ, اور نسیہ اس نے بلا دیا ہے, یعنی ماضی کا صیغہ نا, اس ایک شخص نے بلا دیا. خلقہ, خلقہ مضاف, ہو ضمیر مضاف الیہ, اپنی پیدائش کو. اور اس نے بلا دیا یا وہ بھول بیٹھا ہے اپنی پیدائش کو, کہ اپنی اوقات تو بھول گیا اور میرے بارے میں اگزامپل دیتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اعتراض کو بعد میں بیان کیا کہ اس کا اعتراض کیا تھا, اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اگزامپل کیا بیان کی. اب نسیہ کے بعد آگے اس کی وہ جملہ بھی آتا ہے جو آدمی نے بولا تھا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جواب دیا. اس نے اعتراض کیا کیا, نسیہ خلقہ کے بعد آتا ہے قال, اس نے یہ کہا تھا, یہ بھی فعل ہے قال. من یحیی, یہ ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے, یحیی یہ اس کا مضارع بن گیا. من یحیی العظام وہی رمیم. پہلے آپ ان لفظوں کا الگ الگ ترجمہ سمجھ لیں. وہی رمیم, عظام. قال فعل ہے, اس کا مطلب ہے اس ایک شخص نے کہا, جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب بیان کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کال بھی نہ کر رہے ہیں جو اس نے بولا تھا. قال, اس نے یہ کہا تھا, من کون ہے وہ,
युहयी, जो जिंदा करेगा, मुजारे का सीगा है ना, करेगा इन फ्यूचर। अल इज़ामा, ये उसका मफूल है। क्या जिंदा करेगा? इज़ाम अरबी में कहते हैं हड्डियों को। अज़मुन एक हड्डी को बोलते हैं, इज़ाम उसकी जमा है हड्डियों को। कौन है जो जिंदा करेगा हड्डियों को? वही, वाव यहाँ पे हालिया है। बाज़ों का वाव अतफ के लिए भी आता है और कंडीशन बयान करने के लिए भी आता है। इस कंडीशन में हिया, ये हिया जमीर जो है अल इज़ाम को बयान कर रही है, हड्डी की तरफ इस जमीर को हम लौटाएंगे कि वो हड्डी रमीमुन, उसकी सिफत ये है कि वो हड्डी क्या हो चुकी है? रमीम कहते हैं चूरा चूरा होना। कोई चीज जब चूरा चूरा हो जाती है, टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो जाती है, उसे अरबी में रमीम कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने उसका जुमला नकल किया, वो ये कहता है कौन है जो जिंदा करेगा हड्डियों को इस हाल में कि वो रमीम चूरा चूरा हो चुकी है। ठीक है, जब किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये कहा ना कि हमें कौन जिंदा करेगा जब हमारी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला ने जवाब देने से पहले अल्लाह ताला ने सिर्फ डायरेक्ट इसके बाद ये नहीं इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिंदा करेगा, बल्कि पहले अल्लाह ताला ने ये इस आयत के हिस्से को जिक्र फरमाया कि ज़रब लना मसलन, हमारे लिए तो वो सवाल उठाता है, मिसालें बयान करता है, वह नसिया खल्का, और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। और वो ये कहता है कि कौन जिंदा करेगा हड्डियों को चूरा चूरा होने के बाद। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, युहयी अल्लज़ी, इसे जिंदा करेगा, अल्लज़ी वही, अनशअहा, जिसने उनको पैदा किया, अव्वल मर्रा पहली मर्तबा, वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, वहुवा वो, बिकुल्ली खल्किन अलीम, हर पैदा की हुई चीज को अपने इल्म में रखे हुए है। उसने जितनी चीजें भी आज तक क्रिएट की हैं वो सारी उसके इल्म में है कि उसने कब बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, वो उसके इल्म में है। उसने जैसे पहली मर्तबा बनाया वो सब कुछ वैसे ही दोबारा भी बना सकता। तो ये एक दिलचस्प अंदाज में आप इस आयत को खोल के देखिएगा, ये सूरत यासीन की आयत है, बिल्कुल आखिरी पेज पे, सेकंड लास्ट आयत। तो आप इसे खोल के अब ये मेरे बताने के बाद तर्जुमा आप इसको पढ़ेंगे, तो पहले वो ज़रब लना, फिर उसके बाद एतराज, फिर उसके बाद जवाब, और फिर आप इसका तर्जुमा और तरकीब कीजिएगा, और इसके आगे पीछे वाली जो दूसरी आयतें उनको भी देखने की कोशिश करें। समझ में आ गया ये? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।